یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں پوجیو، عبادت کریو میری، دنیا میں جانے کا میں نے حق تمہیں اس وجہ سے دیا۔ اس مٹی پر، اس گارے پر میں نے محنت کر کے جو انسان بنایا، 9 مہینے پروسیس، پھر میں نے دنیا اس لیے بھیجا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں اللہ کو ماننا، اللہ کو پوجنا، عبادت کرنا اپنے رب کی، مجھے ماننا جیسے پچھلوں نے ماننا، تمہارا بھی میرا پچھلوں کا رب، کیا بنو تاکہ دنیا کی زندگی سے تم کامیاب لوٹ کر میرے پاس آؤ۔ کون ہے بھائی یہ الیکشن پہ کھڑا ہے کہہ رہا مجھے ووٹ دو، یہ ہے کون؟ شام تو کروا، تیرے جیسے 36 کر رہے ہیں، 10 آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، ہے کون؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اکیلا ہوں، دوسرا ہے کوئی نہیں، بے نیاز ہوں ہر چیز سے، نہ اولاد کی محتاجی، نہ بیوی کی محتاجی، نہ بیوی کی ٹینشن، نہ اولاد کی ٹینشن۔ ولم یکن له کفوا احد، میرے برابری کرنے والا دنیا کے اندر آیا کوئی نہیں، اور قیامت آ جائے گی ولم یکن له کفوا احد، میرے برابری کرنے والا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو کرتا کیا ہے؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ کیا کرتا ہے؟ زمین میں نے بچھائی، آسمان میں نے بنایا، پانی میں نے برسایا، زمین سے ترکاریاں میں نے اگائی، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ کتنا بڑا اللہ چیلنج فرما رہے ہیں، وانتم تعلمون۔ میں نے کیا لا سمجھو، میرے علاوہ جن کو تو پکارتے ہو اگر سچے ہو لاؤ۔ جب یہ میں نے قرآن اتارا، کہہ رہا شاعر کا کلام ہے، ٹھیک ہے شاعر ہے، شاعری تو بندہ کو پڑھ سکتا، کلام تو نہیں بندہ اتار سکتا، شاعری تو کر سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو اتارا اللہ نے علی عبدنا، اپنے بندے پر، شک ہے؟ خداؤں کو بلاؤ، پیشواؤں کو بلاؤ، ہر ایک کو بلاؤ، ساری انسانیت کو بلاؤ، اولاد آدم کو بلا لو، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ پورا قرآن نہیں، آل عمران نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ نساء نہیں، سورہ ہود نہیں، سورہ یونس نہیں، سورہ یاسین نہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو قبروں میں چلے گئے انہیں لے آؤ، جو موجود ہے جانے والے انہیں لے آؤ، جو 20 سال کے بعد جائیں گے انہیں لے آؤ، جو قیامت تک آنے جانے والے لگے رہیں گے سب کو لے آؤ، جن کو پوچھو، کھڑی کو، پڑی کو، جیتی کو، جاگتی کو، درخت کو، شجر کو، پتھر کو، قبر کو، زندوں کو، مردوں کو، سب کو لے آؤ۔ تو اس جیسی کتاب میں ایک سورت ہے سورہ کوثر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو وہ سورت ہی مجھے ایسی بنا کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ آگے کھانا رکھو، چاول رکھو، بریانی رکھو، حلیم رکھو، سب کچھ فروٹ رکھ لو، سبزیاں رکھ لو، ترکاریاں رکھ لو۔ خدا ہو نا، کر سکتے ہو؟ کہتے ہو زمین سائنس سے بنی، ایسے بنی، ٹھیک ہے، یہ مخلوق ہے، پانی کا چھینٹا پڑا، مچھر پیدا ہو گیا، پانی کا چھینٹا پڑا، مکھی پر، ایسے ہوئی؟ یہ سارے کھانے کی ڈش آگے رکھ لو، مجھے نہ بلاؤ، میرا مر کو نہ بلاؤ، جبرائیل کو نہ بلاؤ، میکائیل کو نہ بلاؤ، اسرائیل کو نہ بلاؤ، اسرافیل کو نہ بلاؤ، اللہ اکبر، گھوڑے کو نہ بلاؤ، ہاتھی کو نہ بلاؤ، مگرمچھ کو نہ بلاؤ، شیر ببر کو نہ بلاؤ، پھر کیا کریں؟ فرمایا میں ایک مکھی بھیجوں گا جو بنیادی اگر کے آئے گی، تیرے سامنے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے گی۔ اللہ اکبر، اگر تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے جو مکھی ذرہ اٹھا کے لے کے جا، پھر اللہ کے بندے وہ مجھے
جب تو ایک مکھی کے منہ میں ذرہ جائے واپس نہیں آ سکتا تو اللہ اکبر میری برابری کرتے ہوئے تجھے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چیلنج ہے 17ویں پارے میں اللہ کا. تو نے کیا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا نُخْرِجَ بِهِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اونٹ تو نے بنایا کہ میں نے بنایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ یہ آسمان کس نے بنائے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ یہ پہاڑ کس نے بنائے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اے میرا بندہ جب میں تیرے سے اپنی سرمائی کاراگری کے بارے میں پوچھوں گا تو اپنی زبان سے کہے گا تب میں نے نہیں بنایا سارے کا سارا تو نے بنایا تو ہے کیا آج اچھائی برائی کے فیصلے کرتا ہے آج جنت جہنم کے فیصلے کرتا ہے آج زندگی موت کے فیصلے کی طاقت ہے انسان تیرے پاس ہے کیا 4 لاکھ 5 لاکھ 100 ایکڑ زمین 200 300 مارکیٹ مجھے دیکھ الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا زندگی موت کا مالک میں وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا اے میرا بندہ آسمان زمین کا مالک میں ہر چیز تو میرے کام ہے تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب عزت میرے قبضے میں جسے دلیل کروں عزت کوئی نہیں دے سکتا جسے عزت دوں دلیل کوئی نہیں کر سکتا جسے مار دوں زندہ نہیں کر سکتا جسے زندہ رکھوں مار کوئی نہیں سکتا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے چڑی سے لے کر اللہ اکبر شتر تک کیڑی سے لے کر حاکم تک ہے انسان سے لے کے جبرائیل امین تک سب کے رزق کا انتظام میں نے اپنے خزانوں میں کر رکھا وہ کہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہے اگر میں تیرے جسم پہ پھوڑا نکال دوں تو ٹھیک نہیں کر سکتا میں اشوب چشمات کی بیماری دوں تو صحیح نہیں کر سکتا اے میرے بندے جسے میں گونگا کر دوں بلا نہیں سکتا جسے میں کوڑا کر دوں سنا نہیں سکتا جسے میں اندھا کر دوں دکھا نہیں سکتا جسے میں ہاتھ سے معذور کر دوں پکڑا نہیں سکتا جسے پاؤں سے میں لگڑا ڈولا کر دوں سیدھا نہیں کھڑا کر سکتا ہے تو ہے کون جہاں دیکھتا ہے بڑے مارتا ہے کبھی اس پر نیچے کبھی اس چوراہے میں کبھی اس چوک پہ جہاں دیکھتا تو شرم ہی نہیں آتی کردار تو انگلی اٹھاتا نہیں میری تخلیق تو انگلی اٹھاتا ہے پنے عقیل والا آج میں ایک بات بتا کے جاؤں راز کی بات بتا کے جاؤں پیسے کی ریل پھیل میں دنیا کے عہدے میں جو آپ کی سمجھ میں ایک بندر بات نہیں آ رہی آج ہمارے حالات بگڑے کیوں پڑے ہیں حکومت نے کی ہے پچھلی حکومت کرے گی اگلی کر گئی آنے والی کرے گی جھوٹ بیوی کے جھانسے میں تو نہیں آتا ابا کے دبے میں تو نہیں آتا ماں کے دبے میں تو نہیں آتا استاد سے تو نہ ڈرا پیر سے تو نہ ڈرا تو حکومتوں سے ڈرے گا ایک نظام اللہ کا ایک نظام بندے کا اللہ کے نظام سے ٹکرائے گا اپنے نظام کو اللہ کے نظام میں لائے گا رب العالمین کی قسم ہے سمرے ہوئے حالات کا خدا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا کیسے میری شادی تو مامے کے ہونی چاہیے تھی تائے کے ہو گئی یہ سارے کا سارا کیا جو ہے وہ مولوی صاحب اللہ کا ہے یہ سارے کا سارا کیا وہ اچھا تھا ان نے ٹانگ اڑا دی اور پھر کہتا ہے رشتے آسمان والا بناتا ہے بندوں نے نہیں بنائے کیا ہوا اوہ یار بیٹی پیدا ہوگی اوہ ہوئے بیٹا کیوں نہیں ہوا اور میں میرا نظام ہے میں نے دے دی تو ہوتا کون ہے ٹکر لی دی بھی کہنے لگی رانی بھی کہنے لگی
لگی، ملکانی بھی کہنے لگی، امی بھی کہنے لگی، دادی بھی کہنے لگی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، اگر کاش بیٹا ہوتا اللہ فرماتے میں نے اس کی لڑی میں بیٹا رکھا ہی نہیں تو کیسے بیٹا لے کے آتی۔ خبردار شکرانے نعمت اور کفرانے نعمت نہ کر، اندھی دوں گونگی دوں بوڑی دوں چال چلن کے پہ ہاتھ پیر کے معذور دو، جب میں تیری گود میں اتارو اسے دیکھ کے مسکرا کے کہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ محسن محمود حاجی بی صاحب، ایک بندہ جب مال تقسیم ہو رہا تھا چلا گیا ہوٹلوں کے اوپر، کوئی کہہ رہا ہے ماشاءاللہ 3 کلو کی لگا دے، کوئی کہہ رہا ہے 4 کلو کی لگا دے۔ تیرے پاس اللہ اکبر مشین ہوگی کریڈٹ کارڈ کی، انہوں نے نہیں لائی، سنارے کی دکان پہ چلا گیا 6 تولے دے دے 10 تولے دے دے، کپڑے کی دکان پہ چلا گیا 4-4 ہزار کا کپڑا دے دے، 20-20 ہزار لاکھ روپے کے جوڑے سیزر کے لے کے آیا، سنت گواڑ اللہ، جب ان کی تقدیر بٹ رہی تھی تو میں اس وقت کہاں تھا؟ ایک سیانے بندے نے سن لیا، ہاتھ پکڑ کے اسپتال لے گیا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی باں نہیں، کوئی ٹیڈا کوئی بندہ، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی۔ اللہ اکبر، اب کہ اللہ جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت میں کہاں تھا؟ اللہ جو کام کرے خیر والا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ بس یہ بے شک دکان پر بھی کہا کرو نا، بیوی کے سامنے بھی کہا کرو نا، جب ایک کی دکان پر گاہک دیکھو اپنی دکان پر مکھیا جھاڑو تب بھی کہا کرو نا بے شک۔ اس وقت کیوں کہتے ہو انشاءاللہ مجلس درود شریف کے اندر جاؤں گا اور جا کے سائیں سے پانی کی بوتل پڑوا کے لاؤں گا، سائیں سارے گاہک میری طرف آ جائیں۔ جو اللہ کر دے بیٹا، کسی کو سوکھی کھلا کے رجاوے، کسی کو گری پھرا کے رجاوے، کسی کو ننگا رکھ کے رجاوے، کسی کو پہنا کے رجاوے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میں تیرے جسم پہ پھوڑے نکال دوں تجھے چلنے پھرنے کے، تجھے باتھ روم میں جانے کے قابل نہ چھوڑوں۔ خبردار تیری زبان سے جب تیرا حال پوچھے تو کہہ دیا کر الحمدللہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اے میرا بندہ جب تیرے پہ حالات آئے صبر کر کے دکھائے گا، مجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، دنیا کی زندگی اوکے سوکے اتر جائے گی، مرنے کی دیر ہے، ہاتھ تیرا ہوگا دوسرا ہاتھ رحمت والا میرا ہوگا۔ اے میرا بندہ اگر تیرے پہ حالات آ جائیں صبر کر کے دکھائیو، بس کہہ دینا اگر کوئی پریشانی آوے زبان سے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرا بندہ اگر تیرے پر حالات آ جاوے تو زبان سے کہیو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر تیرے پر بیماری آ جائے، حضرت یعقوب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لینا، بیٹے کی جدائی آ جائے ایوب علیہ السلام کو دیکھ لینا، اگر تنہائی قید آ جائے یونس علیہ السلام کو دیکھ لینا، برادری کی مخالفت آ جائے تو نبی کو دیکھ لینا، قوم کی اذیت دشمنی یاد آ جائے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لینا، فقر و فاقہ آ جائے آمنہ کے لال کی گھر والی عائشہ کے گھر کو دیکھ لینا۔ اگر تجھے یہ مزاج سمجھ آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دنیا کی زندگی میں جینے کا اور مجھے راضی کرنے کا تجھے ڈھنگ آ جائے گا۔ بات مدینے والی، کاروبار پاکستان کے امریکہ والے۔ جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھے اللہ اکبر زبان سے سبحان اللہ نکلا، الحمدللہ نکلا، اللہ اکبر نکلا، میرے عزیز جب تک مسجد والا مزاج بازاروں میں نہیں ہو جائے گا، مسجد والا مزاج گھروں کے اندر نہیں ہو جائے گا، دنیا دار تبدیلی کرنے بھی رونا روے۔ خدا پاک کی قسم ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کی سوچ کے اندر فکر کے اندر اپنی حالت کے بدلنے کا وقت نہ ہو، مالک کائنات بھی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ کپڑا لینے کے لیے جائے کپڑے پہ توجہ، پتی چائے کے لینے جائے چائے پہ توجہ، دودھ لینے کے لیے جائے مکس نہ ہو توجہ، دہی لینے کے لیے جائے توجہ، دال لینے کے لیے جائے توجہ۔ اے میرا بندہ جب میرے سے لینے کے لیے آتا ہے اس وقت تیری توجہ کہاں چلی جاتی ہے؟ مال میرے دربار میں ہوتا ہے، نظریہ سوچتے کان پر، کبھی گھر میں کبھی نیند میں ہوتی ہے، دعا اللہ کا ایک
اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے بندوں کا اکرام ہے. جب یہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے اٹھایا چلو بھر دعا مانگنے کا طریقہ دیکھو، ایسے ہاتھ بندے تک، اور سر ندامت سے ایسے جھکا ہوا ہو، آنکھ سے آنسو نکل رہا ہو. پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر جناب آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے، پھر اللہ کی تعریفیں کرے. سندھی میں، بروہی میں، بلوچی میں، پشتون میں، پختون میں، جس انداز میں نہیں زیادہ تعریف آتی سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ اکبر. اے اللہ تو نے زمین بنائی، مالک تو زمین کا، مالک تو آسمان کا، میرا حکومت کا مالک تو، عزتوں کا. یہ اللہ کی تعریف ہے. وسع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی پڑھ لیا تو اللہ کی تعریف. اس کے بعد ہاں پھر خدا کی تعریف کرتے، آمنہ کے لال پر درود، اللہ کی تعریف کرتے کرتے درمیان کے طرف اپنا مسئلہ کر دیا. تیری بیٹھک میں آیا، تیرے ڈیرے پہ آیا، تیری منی پہ آیا، تیرے حال کے اندر آیا، تیرے مکان میں آیا، تیرے گھر آیا. اللہ اکبر. کیا شان تیرے مکان کی، کیا شان تیرے گھر کی، کیا شان تیرے چاو جلال کی، کیا شان تیری عزت کی. رلے پڑے گرے پڑے اٹھے بیٹھے سارے تھے، کسی نے میرا کام نہیں بنایا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا. تیرے ہوتے ہوئے میں کسی کے آگے دامن پہ لو ہاتھ اٹھاؤ، اتنا سا میرا کام ہے. اگر تو کر دے گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں کرے تو تیری شان میں فرق کوئی نہیں آئے گا. اللہ جل شانہ فرماتے پڑھتے ہیں پہلے کیوں نہیں آیا. اللہ اکبر. میں تجھے کبھی گلی میں، کبھی روڈ پر، کبھی باسری میں دیکھتا، کاش پہلے میرے پاس آ جاتا، لیکن اب میرے پاس آ گیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تجھے بابو نہ لگائے، باپو نہ لگائے، مالک کائنات نے دنیا والوں کو بتا دے تیری اللہ کی رحمت نے آج مجھے اپنے منہ لگا لیا. تین خدا کے شیر حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، تینوں میں توبہ پہ بحث چھڑ گئی. الیکشن کوئی لڑے گا ہارے گا، کوئی جیتے گا، کوئی بحث ہم کر رہے ہیں. پاگل ہو رہے پاگل. ورلڈ کپ کون لے گیا، مین آف دی میچ کون لے گیا، چوڑیاں کس کی اتر گئی، گاڈے کس کے بکے، گھر کس کے اجڑ گئے. اللہ اکبر. ایک ایک اوور کے اوپر میرا عزیزو چھکے پہ پیسہ لگا، اس بال کے اوپر چھکا 10,000 روپے کا، 5,000 روپے کا. لوٹ مر نہیں گئے، ڈوب کے نہیں مر گئے. حلال کی کمائی جو بچیوں کے کام آنی تھی، بیٹوں کی امیدوں کے کام آنی تھی، باپ نے جوئے کے اندر ہار دی. خدا تیرے پہ رحم کیسے کرے گا، عوام تیرے پہ رحم کیسے کرے گی. سارا دن گڈھا گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا ہے، رات کو چھت کے اوپر چڑھ کر کبوتروں کی دوڑ کے اندر پیسہ اکھاڑ کے آ جاتا ہے. خدا پاک کی قسم ہے یہ نسل اگر تجھے بستر پہ لیٹ کے، یہ تیری بیوی تجھے مصلے پہ بیٹھ کے دعا نہیں دے گی. ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اللہ یہ سے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے، تنگ آمد بٹنگ آمد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیدا کس لیے کیا تھا، کر کیا کر رہا ہے. اتنا اولاد کو ماں باپ نہیں سمجھاتے، مرید پیر مرید کو نہیں سمجھاتا، استاد شاگرد کو نہیں سمجھاتا، جتنا مکی مدنی نبی امت کو سمجھا کے گیا. اور خدا پاک کی قسم یہ سمجھانے کا طریقہ مالک کائنات نے بتایا. محبوب اگر تجھے تیرے امتی پیارے ہیں، تیرے امتی مجھے میرے بندے بڑے پیارے، ان کو جا کے اعلان کر دے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. بتائیو مجھے چھوڑ کر شیطان کی طرف نہ دوڑیو، تو تجھے بے حیائی کا تجھے ننگ پڑے گا، کپڑے اتارنے کا تجھے حکم کرے گا، گناہوں پر ماتا کرے گا. کوئی نہیں اللہ نبی وارث ہے، کوئی نہیں کر لے، کچھ نہیں ہوتا. خبردار. نعرہ تکبیر، عظمت اسلام، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، دار مصطفیٰ، عظمت صحابہ
کر دیا, ابھی 10 منٹ ہے, 12 بجے تک کو کوئی چھوڑ دے. یہ صبح والے 12 نا بھائی میں تو 12 بجے 10 منٹ پہلے شروع کر دیا. 12 سے 1 بجے تک آپ نے کہا نا 1 بجے دعا کرنی ہے. کتنے بجے دعا ہوگی بھائی؟ جب اس کے 1 بجے گی انشاءاللہ دعا ہوگی. نتیجہ وطنی مجھے ایک مرتبہ سائی کا حکم آیا, سائی کا مجھے حکم آیا, کہا میں نے کہا حضرت میں نے بھائی یوسف کا آرڈر بھی لوہے کا گارڈر ہوتا ہے. الحمدللہ ایمان سے وقت کی پابندی ہے, ٹیم بیٹھی نا پوری میں سمجھ جاتی پوری. تو میرے عوامی سے کرا لی سیٹ, عوامی سے جماعتی پروگرام تھا, مجھے راتوا لے گئے. تو مجھے کہا حضرت آپ کا پہلا بیان ہے انشاءاللہ. 11:30 بجے کے قریب وہ گاڑی تھی عوامی ایکسپریس, 9:30 پونے 10 بجے وہ 11:30 کے قریب گاڑی تھی. کون کی 2-3 سال پہلے. اب میں نے تقریر شروع کی, میں تھک گیا, میرے پھیپھڑوں کی ہوا ختم ہو گئی. وہ 9:40 ہی بج رہے. میں نے کہا اللہ شروع کی تھی پتہ نہیں 8:40 سے 9:40, لیکن گھنٹے کی تقریر تو نہیں 2 گھنٹے کی ہو گئی. اور تھوڑی خالی تھی صاحب اس وقت 7 بجے آتے بڑی اچھا. آج بھی ہمارے موتی میں آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ شرمیلے ہیں, چھپے چھپے رہتے ہیں. ان کا ہار ان کی اجرت یہاں پڑی ہوئی ہے, تشریف لے کے آئیں گے انشاءاللہ بلاؤں گا ان کو. تو میں نے جب اور آدھا گھنٹہ تقریر کی تو خادم نے کھڑی دور سے دکھا, نے کہا حضرت 11:15 پتہ نہیں 11:15 ہو چکے ہیں. میں کہ تو کم وقت 9:40 اتاری مجھے. تو بتاؤ اس کے مطابق تقریر کریں کہ اس کے مطابق کرے بھائی؟ اس کے مطابق. بابا جو جنہوں نے وہ دیکھی کرے اس کے مطابق, ہم نے وہ دیکھی اس کے مطابق کرے. اچھا قدرتی بات ہے, میرے سمجھ میں بات نہیں, مسجد کی گھڑی نہیں ٹھیک ہوئی کیا؟ امام ٹھیک ہو گئے, مؤذن ٹھیک ہو گئے, ہر مسجد کی گھڑی. دین کی چیز پر انسان سنبھال کے رکھتا ہے, اپنی چیز پر توجہ نہیں, ان کا اپنی حفاظت کرے گی. قیمتی ابا کرے گا یا تھوڑا کوئی نہیں, گھر کے اندر بیٹھے بات کرے. یہ تو بابا جی انشاءاللہ 2:40 کی بھی امید رکھو. وابستہ ہے سجر سے امید بہار رکھ. آپ نے کھائی کوئی نہیں, ہمیں کھلائی کوئی نہیں, بھوکی گاڑی جب تک مرضی چلتی رہے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, عظمت قرآن, عظمت اسلام. ہاں بابا تمہیں پیٹرول کے ساتھ گاڑیاں چلتی رہے گی. آج صدیقی صاحب کی کرامت دیکھو, بغیر پیٹرول کے چل رہی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, اونچا کہو ذرا, سبحان اللہ. اونچا کہو, تمہاری بھوک کا لگ رہا ہے یہ میں جلدی فارغ کرتا ہوں. اللہ کے نظام کے ماتحت چلیں گے, کامیاب ٹکرائیں گے پاس. 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے, آجا. 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے, توبہ پہ بیٹھ چھڑ گئی. ایک کا نام مالک بن دینار, ایک کا نام حسن بصری, ایک کا نام شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. تینوں بیٹھے کون ہیں؟ کوئی الیکشن پہ بحث کرے گا, کوئی پاکستان کی حکومت پہ کرے گا, کوئی صفائی ستھرائی پہ کرے گا, کوئی میچ پہ کرے گا, کوئی کسی حالات پہ کرے گا. بحث ہو رہی ہے. توبہ پہ بحث ہوگی. اللہ اپنے بندوں کی توبہ کیسے قبول فرماتا ہے؟ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, میں نے تو پڑھا بندہ اللہ اکبر جب رو رو کے اللہ سے معافی مانگے, اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے, سمجھو توبہ قبول ہو گئی. حضرت مالک بن دینار کہنے لگے, میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, سمجھو توبہ قبول ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے, میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ بندے کو گناہ پر احساس ہو جائے, احساس ندامت ہو جائے, اور اپنا گناہ کرنے سے پکی توبہ کرے اور سچی توبہ کر لے, توبہ قبول ہو گئی. سارے مولوی کی کون مانے, مولوی کس کی مانتا ہے؟ اگر سارے مولوی ایک دوسرے کی مانتے تو پنو آقی کے علماء متحد نہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ فضا ہے, اتحاد العلماء, یکجہتی پیدا کرو. وہ کہ نہیں ایسے, وہ کہ ایک بوبو بیٹھی تھی, بوبو شیطانی بیٹھی تھی. ہمارے مہاجروں میں بوبو کہتے ہیں سیانی عورت. کبھی تمہارے گھر میں تھی بوبو بڑی عورت جو بات بات پر ٹوکے کرتی تھی, کھبے ہاتھ سے کھانے سے ٹوکتی تھی, کھڑے ہو کے پینے سے ٹوکتی تھی, حتیٰ کہ ڈوئی چلانے میں, سنڈیا میں ڈوئی چلانے کے بعد ڈھکنے کے اوپر سالن والا چمچہ رکھنے کے بھی ٹوکا کرتی تھی. ایک بوبو تھی جو ہنڈیا کے اندر چمچہ پھیرتے تھے اور ہنڈیا کے کنارے کی عورتوں کہتے تھے ٹھک ٹھک ٹھک, اور ڈانٹتی تھی جس کو میں ہاتھ پہ
اب تو الحمدللہ ماڈرن دور ہے، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے ہاذا من فضل ربی. اللہ اکبر اللہ. بوبو بیٹھی تھی کونے کے اندر، خدا پاک کی قسم اس کے کپڑے میلے ہوا کرتے تھے، کردار اللہ ہوا کرتا تھا. یہ بوبو کون ہوا کرتی تھی؟ بہن کے گھر بیٹا پیدا ہوتا، بھائی کو نہیں پتہ لگتا تھا کہ میری بہن پہ 9واں مہینہ. امی کا کرتی تھی جا مولوی صاحب اللہ سے گڑ پڑوا کے لے آ. امی جی بتا کیا کرے گی؟ تیری بہن کے بیٹا ہونے والا، تم ماموں بننے والا. خدا کی قسم بھائی بھی ایسا غیرت والا ہوا کرتا تھا، بہن بھی ایسی حیا والی ہوا کرتی تھی. نئی نویٹی دلہن کی گود آباد ہوتی تھی، بوبو کہتی تھی اے بیٹی اندر جا کے دودھ پلا. امی ابا نہیں دیکھ رہا، شور نہیں دیکھ رہا، پیارا نہیں دیکھ رہا. کیا کرتی تھی؟ آسمان کے اوپر اڑنے والے پرندے تو دیکھ رہے، جا اندر چلی جا. خدا پاک کی قسم جب اندھیرے میں بتی بند کر کے کوٹھڑی میں ماں کی چادر کے سائے کے نیچے جب دودھ پیا کرتا تھا، خدا پاک کی قسم یہ ہمارا نہیں بنتا بلکہ مسلح پہ کھڑے ہونے والا اللہ کا بندہ بنتا تھا. بار بار جو بوبو کیا کرتی تھی بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھائیو، دل بانٹ کے کھاؤ. ماں دسترخوان میں سے اٹھاتی، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرتی، اسے بھی دے اسے بھی دے، مل کے کھاؤ مل کے کھاؤ. جب پہلی روٹی ختم ہوتی ماں بھی دوسری روٹی پر انتظار کرتی. یا تو مغری اٹھائی، پیالی اٹھائی، چکر اٹھائی، وہ وہاں شکر کرو ٹی وی جا کے بیٹھے، باتھ روم میں جا کے نہیں بیٹھے. ماں باپ خدا پاک کی قسم ہے ہر پڑھ وقت کے ولی ہوا کرتے تھے. جو اپنے بندوں کو اپنے بچوں کو باہر نماز پڑھ کے آیا، کون سی مسجد کے اندر پڑھ کے آیا؟ ابا ہمارے مر گئے، ہمارے بھائی نے عادت ڈالی نماز کی، چھوٹے چھوٹے تھے، کبھی کبھی ڈنڈی مار دیا کرتے تھے، چھوٹے تھے نا جی، لاڈلے بھی تھے. نماز پڑھی، کہاں پڑھی تھی؟ فلانی مسجد میں. اچھا مولوی صاحب نے کون سی ضرورت پڑھی تھی؟ اب امتحان ہے. مولوی صاحب نے وہ دعا پڑھی، پھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑا تھا. نا وہ تو آبا صاحب پڑھی تھی، پیچھے میں کھڑا تھا، پکڑے گئے. اللہ کا بچپنے میں ڈر کم ہوتا تھا، باپ بھائی کا ڈر زیادہ ہوتا تھا. اب اللہ کی قسم لگائی کا ڈر زیادہ، خدا کا ڈر ہے ہی کوئی نہیں. چمک چلو تمہارے گھروں میں خدا کریں گے موجے کا. شام کو آؤٹنگ پہ جا رہے، آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں. یہ ساری چمک چھلوائیں برقے اتارے ہوئے، ٹانگوں پہ ٹانگ رکھی ہوئی، پورے پنیاکی کے لوگوں کی نوجوانوں کی جنت بنی ہوئی ہے. ڈھیل ڈال دے، شکل صورت ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ. آپ کی بات نہیں کرتا، خدا کے واسطے اولادو. موبائل پر کور ہے، ٹی وی پہ کور ہے، فیس پہ کور ہے. جس کو خدا نے غیرت کے پردوں میں ڈالا اس کا کور تم نے اتار کے کہاں پھینک دیا؟ خدا پاک کی قسم پہلے جانوروں کو نہیں پتا تھا، گھر کی بلیوں کو نہیں پتا تھا اس گھر کے اندر کوئی بی پی رہتی ہے. اب تو چھڑے چھٹوں سے پوچھ لو، بچے سے پوچھ لو یہ کس کی تھی، کہ فلاں کی تھی، فلاں نے گھر پہ نکلی. اتنا تو مسلمان اپنی غیرت کا، اللہ اکبر، اپنی غیرت سے ہمارا بے پناہ تو نہیں ہوا. خدا پاک کی قسم ہے اپنی غیرتوں پہ پردے ڈالو ورنہ اللہ ہماری عقیدتوں سے پردے اٹھائے گا. خانے وال بیٹھا تھا عبدالحکیم غالباً، پتہ نہیں کون سا دن تھا. اللہ کی قسم میں نہیں موبائل پر باتیں کروں گا. میرے پیروں میں بیٹھ کے مولوی صاحب تھے، پیر دبائی جاوے 1-1.5 گھنٹے کہ وہ اپنے کہنے لگے مولانا امید ہے ہمیں آپ کام تو کوئی کہے گا کوئی نہیں، آپ کا واسطہ اللہ سے پڑھتا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے مولانا اگر کوئی کام ہو، 4 ضلعوں کا تفتیشی ہوں، مرڈر کے کیس بناتا ہوں 4 ضلعوں، بڑے ضلعوں کے، اور وہ قتل کا کیس مرڈر کا میرے پاس آتا ہے، پھر میں اس کی تفتیش سے شہادت دیتا ہوں کوئی آپ کا بندہ اس علاقے میں ذیل میں ذمہ کرنے جا رہا ہے. کیا بات ہے؟ پھر اس نے میرے عزیز اللہ مولوی صاحب آپ قرآن کی، ایمان کی، اللہ کے رستے کی کارگزاری سنائیں گے، میرے سے گھروں کی کارگزاری سنو. کندھے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے دادی پوتے کی، بہن بھائی کی، بھانجی مامے کی، ایسے ایسے کیسوں کی کارگزاری سنائی. خدا پاک کی قسم دنیا کی لذتیں لینے کا لطف یہ میرا دل ختم ہو گیا تو مر جائے گا. ہے آراد ایسے دین سناؤں، 2 سڑا سے سن لو. 9ویں کلاس کا بچہ دوڑتا ہوا آیا، بابا جی بریانی گرم مرچوں والی کھانے میں سارا چٹا اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی چھڑ لے لو. کسی کو بھوک میں سردی لگ رہی، کسی کو بھوک میں پسینہ آ رہا.
ہے دونوں رستے کے باہر اللہ اکبر. دسویں کلاس کا طالب علم بابو جی بننا 10ویں کلاس کا طالب علم دوڑتا ہے خود اچھا امی 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 لاڑ کر کے ماں جو لگ گئی 15-16 سال کا بچہ ماں کے گلے لگا بچے کے حیا والے اعضاء ماں کے حیا والے اعضاء سے ٹکرائے اور ماں نے محسوس کر لیا اس کا حیا والا حصہ میرے سے لگ گیا نکاح اسی وقت ختم ہو گیا. کہاں گیا نگاہ کہاں گیا نگاہ. بیٹی آئی CMS CSS کے امتحان دیا بابا بیٹی کے حیا والے اعضاء باپ سے ٹکرائے باپ کا زید 19-20 ہو گیا ورنہ سیدھا ڈرون حملہ نگاہ کے اوپر ہو جائے گا. دیور بھابھی کے لیے شیطان ہے خبردار بھابھی کو اتنے پردہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر 15 سال کا بھائی 15 سال کی بہن شریعت مطالعہ کہتی ہے خبردار ایک دوسرے کو دونوں سگے بہن بھائی ایک باپ کے خون کو دونوں کو ایک کھٹڑے پر تنہا بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں. دو لڑکا لڑکی ایک کمرے میں 30 منٹ کے درمیان شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور سنو بھی سلاست علی عورات لکم اپنا گھر ہو خبردار کسی برائے کا گھر ہو خبردار رشتہ داروں سسرالوں میں کہو اے چچے کا مکان ہو دن جا دہاڑے جا صبح سا شام جا لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے سلاست علی عورات لکم خبردار 3 وقت کے اندر اللہ کا قرآن تجھے ایسے رشتہ دار کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتا. نہیں جانا من قبل صلاة الفجر فجر کی نماز سے پہلے کسی گھر نہ گھسیو وہی نہ تدعون ثيابكم من الظهيرة ظہر کی نماز دوپہر کا وقت کے لولے کا وقت روٹی کھانے کے بعد یا دوپہر کا وقت آرام کرنے کا کوئی کپڑوں میں کوئی ادھ کپڑوں میں کوئی ننگا خبردار وہی نہ تدعون ثيابكم من الظهيرة 18واں پارہ خبردار تجھے اس وقت کسی کے گھر جانے کی اجازت کوئی نہیں. ومن بعد صلاة العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں پہ جایا کرو دوسروں کی بیٹھک میں جانے کی اجازت کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے مشاہدے سے ثابت ہوا راتوں کی دوستوں کی بیٹھک 4 بجے ہوٹلوں پر بیٹھنا. سوچو تو صحیح یار 10 لاکھ روپے ولیمے پہ لگایا 10 لاکھ جہیز میں 20 4 لاکھ برات 24-25 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جسے بیاہ کے لائے ہو وہ صبح سے لے کر 4 بجے تک انتظار کری تمہارے پاس وقت کوئی نہیں بگاڑ آئے گا. دوست کو چائے نہ پلا بلے دن کی گود میں بیٹھ جائے گا اسے روٹی نہ کھلا وہ تیرے پاس نہیں آئے گا. میرے پیارے کہ صبح سے تیری نسل کی تیری عقل کی حفاظت کر رہی اس کا کوئی خیال نہیں. بس کیا کریں گی جلدی فوت ہو گئی کینسر کے مرض میں ان کو سمجھے 50 سال تیرے پاس رہی 10 بچوں کی ماں. امریکہ سے لائی ہوئی چیز سمجھ آ گئی برطانیہ سے لائی جس کو اللہ نے تیری جیسی بنایا تیری عقل میں تیری شکل میں برابر ہن لباس لکم وانتم لباس لہم تو اس کے ننگ پنے کا مالک وہ تیری ننگ پنی کا مالک تو اس کے کپڑوں کا مالک وہ تیری کپڑوں کی مالک. تو یہ سمجھ نہیں آئے بس کیا کرے گی طلاق ہوگی مزاج نہیں ملے کیا کرے کتے سے تیرے مزاج مل گئے بلے سے تیرے مزاج مل گئے کبوتر سے تیرے مزاج مل گئے طوطے سے تیرے انسان سے تیرے مزاج نہ ملے. اولاد نکمی نکلی طوطے کو کہہ رہے ہاں جی پڑھ بسم اللہ ہے پوتے کو بھی کہا کتے کو کہہ رہے سیکنڈ کرو کتا ہاتھ ملا رہا ہے بلی کو کہہ رہا ہے ہاتھ ملاؤ بکرے کو کہہ رہا ہے سجدہ کر کے دکھاؤ گائے کو کہہ رہا ہے سجدہ کر کے دکھاؤ. وارے انسان تیری عقل پر پردے پڑ گئے تجھے جانوروں کو انسان بنا دیا اور اپنی نسل کو تھی گلی کا کتا بنا دیا. عقل ہے بندر بھی پھٹے منہ کرتا ہوگا اپنے ناخنوں والے پنجے سے کھلے دکھا کر لعنت کرتا ہوگا. اللہ اکبر مجھے سسرال جانے کا طریقہ سکھلایا اولاد کو خدا کے گھر جانے کا طریقہ نہیں سکھلایا. یہ زندگی یہ دیا
اب دنیا کی روشن زمین ہے، اسے پسے پوچھ ڈال دیا، جو دنیا بھی بن کے آیا تھا، آخرت بھی بن کے آیا تھا، جو کامیابی کا خزانہ بن کے آیا تھا، جو جنت کے وارث ہونے کی ضمانت دے کے آیا تھا، اس کا یہ حال کیا۔ دنیا دار تو دور کی بات، قرآن کے پڑھے لکھے قرآن نہیں پڑھتے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوتی ہے؟ مولویوں کے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، حافظوں کے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، تبلیغیوں کے گھر میں قرآن نہیں کھلتا، مجاہدین کے گھر میں قرآن نہیں کھلتا، سلفی سے بھی قرآن کھولنے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ زندگی ہے، سب کی بات نہیں کرتا، ناراض مت ہونا میرے پیارو۔ دو آج پیدا کر کے جاؤ، ایک 5 وقت کی نماز بھی چھوڑنی، ایک قرآن کی تلاوت بھی چھوڑنی۔ مولوی صاحب میں تو پڑھا لکھا کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تجھے پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے کٹی۔ میں نے کہا روزانہ وضو کر لیا کر، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں وضو کر کے یہ قرآن پاک ہاتھ میں لے لیا کر، یوں کھولا، ایک دو سب یہاں دیا، سینے سے لگا لیا، کمالک کیمسٹری تو نے پڑھا دی، فزکس تو نے پڑھا دی، میتھ تو نے پڑھا دی، انگلش تو نے پڑھا دی، الہ العالمین ہر سبجیکٹ ہر مضمون پڑھ گیا۔ کتنا بدنصیب تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، جس کے بارے میں ماں باپ نے حکم دیا، وہاں تو میں نے ڈگری لے لی، جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے حکم دیا، میں اس کی ایک آیت یاد نہیں کر سکا۔ الہ العالمین مجھے معاف کر دے، رو کے دکھا، اللہ اس قرآن کا مجھے وارث بنا، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین کی قسم ہے، اگر تیرے میرے رونے پر اسے پیار آ گیا، دنیا کے اندر قرآن کا وارث بنائے گا۔ خدا کی قسم اگر موت آ گئی، قیامت کے دن خدا قرآن کے وارثوں کے ساتھ تیرا میرا حشر فرمائے گا۔ اس کو کھول کو سینے سے لگا لو، سکون ملے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، انہیں زندگیوں سے اس کو زندگیوں میں مثال ہو، دنیا کے اندر خاتمہ ایمان پر ہوگا، مرتے مرنے کے بعد آقا کے لال کا ساتھ ملے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی ایسی چیز چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ بٹوں میں یار تم نے بنائے، کشمیریوں میں یار تم نے بنائے، مہاجروں میں یار تم نے بنائے، ایک یاری میں بتاتا ہوں، یاری لگاؤ، نہ تمہیں اللہ کی قسم ابا منع کرے گا، نہ گورنمنٹ منع کرے گی، نہ یار منع کرے گا، نہ بیوی منع کرے گی۔ ایک یار، ایک یار، ایک یار، میرے کہنے پہ لگا لو، سکھی رہو گے زندگی میں بھی موت میں بھی۔ وہ یار کون سا؟ سارے کے سارے کان کھول کے سن لو، پڑوسی کو ادب سے سن لو۔ ایک یار، کسی نے یار بنایا تائے گا، چاچے کا، پردیسی کا، پڑوسی کا، ایک یار بنا، اس یار کا نام ہے مصلی۔ اللہ کی قسم یاروں کی بیٹھک میں بیٹھنے والوں، روزانہ 2-4 منٹ مصلی پہ بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر، 4-5 منٹ روزانہ بڑھا دو، کبھی 6 کبھی 7 منٹ بیٹھا کرو۔ یہ یار قبر میں چھوڑ کے آئے گا، خدا کی قسم مصلی سے یاری لگاؤ، یہ جنت الفردوس میں چھوڑ کے آئے گا۔ یاری لگاؤ مصلی سے، اور ملے گا کیا؟ بازار میں جا، دنیا ملے گی، مصلی پہ آ، دنیا بنانے والا ملے گا۔ بازار میں جاؤ، عزت کے نقشے ملیں گے، مصلی پر آؤ، عزت کے نقشے بنانے والا ملے گا۔ کتنا پیار کرتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کتنا پیار؟ تینوں بزرگ کہنے لگے میاں توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک کہنے لگا آنکھ سے آنسو نکل جائیں، ایک کہنے لگا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایک کہنے لگا نہیں 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 سچی توبہ کرے۔ ایک بوبو بیٹھی تھی کونے میں، بوبو، اس کا نام تھا رابعہ بصریہ رحمہ اللہ علیہ۔ حسن بصری کا دور تھا۔ حسن بصری کہنے لگے یار جس کی اللہ سے زیادہ لیک سلیک ہے اس سے پوچھ لو۔ تو تینوں نے کہا، وہ بیٹھی بوبو، وہ پیمد والی چادر کے اندر لپٹی شپٹی بیٹھی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ سن رہی تھی، کچھ سنا رہی تھی۔ تو حسن بصری کا بوبو یوں کھچے انداز میں یوں نیچے منہ کرا، حسن بصری تجھے کیا ہے؟ جب میں یار سے باتیں کرتی ہوں تو دخل دے دیتا ہے، کیا بات ہے؟ تجھے اچھا نہیں لگتا کہ اپنے یار سے باتیں کروں؟ اللہ، ایک عورت، خبردار جاؤ بھائی، اب میرا یار سے بات کرنے کا وقت آ گیا، کچھ لینے کا پوچھنے کا، بیٹھ جاؤ مصلی ڈال۔ چپکے سے روئے، کبھی زور سے روئے، کبھی ہو کر کے روئے، کبھی رونے والی شکل بنا کے روئے، کبھی دیا کبھی لیا۔ اللہ قربانی جان مال تیرا، عزتیں دے دے یا اللہ، دنیا میں کامیاب، اللہ مدینے کی موت دے دے، شہادت کے رتبے دے دے، خاتمہ ایمان پر دے دے، نیک اولاد دے دے، نیک بیوی دے دے، یہ اللہ سے مانگو۔ اس طرح کسی کا دھیان نہیں، بازار کے نقشوں سے گھر جنت نہیں بنے گا، قرآن کے نقشوں سے خدا کی قسم گھر جنت بنے گا۔ انہیں واجی کا بوبو، میں نے کہا سر وزیر اپنے کام کر، مجھے اپنے کام کرنے دے۔ میں نے کہا نہیں نہیں بوبو، آج تیرے ایک مسئلہ پڑ گیا، ایک کام کر دے گا۔ کیا کہ یار اس وقت رابطے میں
ہمارا بھی یار کبھی رابطے میں ہوا. میں حرم میں بیٹھا تھا تو مکی کے پاس میری ویل چیئر کو یوں کر کے آگے پیچھے لے گئے. میں کہا کہاں کو لے کے چلے؟ کہ شیخ عبداللہ ناصر سے ملانے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے صدیقی ہیں. بڑی بات ہے. میں جلدی جلدی ویل چیئر اور علماء لے کے گئے. آگے شیخ بیٹھے ہوئے تھے یوں نیچے دے ہاں پتلے سے 15 سال کے بچے کا جسم ہوگا. ان کا شیخ عبدالحنان الصدیق پاکستان کبیر عالم اردو بھی جانتے تھے. وہ جب وہ کھلے تو 1939 میں حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے. 1951 کے اندر حضرت مدنی حضرت زکریا اور حضرت حسین حضرت زکریا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. کہا کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ اور ان کا عمل کیا تھا؟ زمزم پینا اور ایک ایک دن میں 55 طواف کرنا. ایسی چہرے پر صدیق کی نور نظر آ رہا. کہنے لگے کون ہو؟ تو ساتھ حضرت بہت بڑے خطیب ہیں، پاکستان سے ہیں، یوں ہیں یوں. اتنا سننے کو چلے ہوں گے ہمیں کیا لینا. ایسا تھپڑ اوپر مارا اصلاح کا سمجھ اس کی ہمیں مرچیں نہیں لگی، اس کی لذت محسوس ہوئی کہ عبدالحنان اندر جاتے تھے. بندے عاقل میں ہر بندے سے تعلق ہے. بندے کے بنانے والے پیدا کرنے والے خدا سے بھی تعلق ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں ہوں گے ہمیں کیا لینا. کندھے پہ ہاتھ رکھا. میاں یہ بتاؤ اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ اللہ سے کوئی الیک سلیک ہے؟ تو میاں عزت کون دیتا ہے؟ میں کہا اللہ. کا عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. کا زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. شہرت کون دیتا ہے؟ اللہ. تقویٰ پر اللہ. پھر بندوں سے تعلق کتنے بڑا ہے کہ بندوں کی زبان پر ہے، اس کی زبان پر بھی ہے کبھی تعلق. جانا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہاں. مرنے کے بعد جانا کس کے پاس؟ وہاں. جنت کون دے گا؟ وہ. رضا کون دے گا؟ وہ. حبیب کا ساتھ کون دے گا؟ کبھی ان سے تعلق کم بنا، اس سے تعلق بنا. واسطہ یہاں کا نہیں، واسطہ وہاں کا بناؤ. سارے کاموں کی سگنیچر تو وہاں سے ہو رہے ہیں. بیٹھے کن کے قدموں میں جو خود پیشاب بند ہو جائے جاری نہیں کر سکتے، جنہیں گیس ہو جائے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تعلق خدا سے بنا، خدا سے. جب واسطہ پڑھنا ہے بیمار ہو جائے واسطہ اس سے، اولاد نہ ہو واسطہ اس سے. کہ تیری سلیک ہے یار رابطے میں ہے؟ کہاں ہے؟ کا پوچھ کے بتا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. کہنے کہ تیرے علم نے کچھ نہیں بتایا. بتا ہے آنسو نکلے بتاتا ہے، روتے کھڑے ہوں بتاتا ہے کہ پکی توبہ. اچھا ٹھہر حسن بصری پوچھ کے بتاتی ہوں. یوں کر کے اوپر دھیان کیا اور یوں کر کے ہنسنے لگی. واہ واہ حسن بصری سبحان اللہ. کیا ہوا کہ اتنا آسان راضی ہونا؟ کیا کہ اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کیا توبہ قبول نہ ہوگی؟ بندے کے بال ہی نہ ہوں تو رونگٹے کہاں سے پڑے ہوں گے؟ تو نے اندر جھانک کے دیکھا سچی کر رہا، پکی کر رہا، جھوٹی کر رہا. کہ ساڑیاں چھڑ ہماری چھوڑ. وہ بتا کیا کہتا ہے کہ عبدالحنان پڑھنے آکل چلے جانا، خال کا نقص بندیا اقصی مسجد میں چلے جانا اور جا کر پیر سید سیف اللہ کے قدموں پہ بیٹھ کے کہہ دینا. مالک کہتا ہے اگر آنسو نہ نکلے کوئی بات نہیں، رونگٹے نہ کھڑے ہو کوئی بات نہیں، پتہ نہیں اندر جھاگا پکی کی کچی کی کوئی بات نہیں. الہی توبہ کیسے قبول کرتا ہے کہ بندہ جب اخلاص سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اس کے ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا. ارے اس کی طرف یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگوں جو ایمان لائے توبہ 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 کرو، توبۃ نصوح سچی توبہ کرو. پھر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مارکیٹوں میں پھرو، بازاروں میں پھرو، پوری دنیا کا چکر لگاؤ، جو تمہیں سچا ملے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. میں نہیں کہتا پیر محمد شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دو، میں نہیں کہتا عبدالرحمان کے ہاتھ میں، پیر سید اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو. خدا پاک کی قسم ہے جس کی جو سچی جماعت کا سچوں کے ساتھ ہو. کائنات کے اندر نبی کی جماعت سچی جماعت ہے جس کو اللہ جسے خدا
قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون. جسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ